أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم. تم تو صرف اس شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت پر چلے اور خدائے رحمان کو دیکھے بغیر اس سے ڈرے. چنانچہ ایسے شخص کو تم مغفرت اور باعزت اجر کی خوشخبری دے دو. یقیناً ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے اور جو عمل انہوں نے آگے بھیجے ہیں ہم ان کو بھی لکھتے جاتے ہیں اور ان کے کاموں کے جو اثرات ہیں ان کو بھی. اور ہم نے ایک واضح کتاب میں ہر چیز کا پورا احاطہ کر رکھا ہے. سورہ یاسین کی یہ 2 آیتیں پڑھی گئی، 11ویں اور 12ویں آیت. یہاں فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر کہ تم تو ایسے شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت پر چلے، یعنی جس کے اندر طلب ہو، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو، تم ایسے شخص کو خبردار کر سکتے ہو. یعنی ایسا شخص ہوگا وہی نصیحت حاصل کرے گا، وہی چوکنا ہوگا. انما تنذر من اتبع الذکر. الذکر قرآن کا ایک نام ہے. قرآن کے بہت سارے نام آئے ہیں، جیسے الکتاب قرآن کا نام ہے، تو یہاں الذکر جیسے ایک اور جگہ ہے انا نحن نزلنا الذکر کہ ہم نے ہی ذکر اتارا. ذکر سے مراد ہے قرآن پاک انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تو یہاں فرمایا انما تنذر، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ چوکنا کر سکتے ہیں، باخبر کر سکتے ہیں اس شخص کو جو ذکر کی یعنی قرآن کی پیروی کرے. 2 صفات اس کی بتائی، ایک تو کیا اتبع الذکر قرآن کی پیروی کرے، دوسری بات بتائی وخشی الرحمن بالغیب کہ رحمان سے ڈرے اگرچہ اس کو دیکھا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے الظاہر. تو غیب کا مطلب ہم اس کو نہیں دیکھ پاتے، وہ تو ہر جگہ موجود ہے. کائنات کی ہر چیز اس کی گواہی دے رہی ہے. گلشن میں رنگ تیرا، ہر گل میں تیری بو ہے، ہر سمت تیرا جلوہ، ہر شے میں تو ہی تو ہے. انسان کسی بھی چیز کے اوپر غور کرے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہو. چاہے وہ پانی کے نظام کے اوپر غور کرے، چاہے وہ ہواؤں کے نظام کے اوپر غور کرے کہ ہوائیں کون چلا رہا ہے، تو فوراً وہ اللہ کو پہچان لے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے والاول والآخر والظاہر والباطن کہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے. ہاں یہ بات اور ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتا. تو فرمایا وخشی الرحمن، رحمان سے ڈرے. اللہ تعالیٰ کی صفات بہت ساری، قہار بڑا جوش والا، لیکن یہاں فرمایا رحمان. حالانکہ ڈرنے کی بات آئی تو وہ خشی القہار ایسا آنا چاہیے، لیکن آیا خشی الرحمان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرنے والے. قرآن کریم کے اندر اللہ کی یہ صفت الرحمن بسم اللہ کے علاوہ 57 مرتبہ، یہ 57 مرتبہ اللہ کا نام الرحمن آیا ہے. اس میں کئی تو جیسے ایک جگہ 3 آیتوں میں ایک ساتھ الرحمن ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا. 3 آیتوں میں 3 مرتبہ اللہ کا نام آیا رحمان. ایک جگہ تو 2 آیتوں میں 3 مرتبہ الرحمن فصل بھی خبیرہ سورہ فرقان. 2 آیتوں میں 3 مرتبہ اللہ کا نام آیا رحمان. تو فرمایا وخشی الرحمن بالغیب کہ رحمان سے ڈرے اگرچہ اس کو دیکھا نہیں. ایک اس سلسلے میں ایک حدیث شریف بہت زیادہ
تعجب والی عجیب ہے. حضرت عمرو ابن شعیب، جو حضرت عمرو ابن عاص ایک بہت مشہور صحابی، ان کے پوتے عمرو ابن شعیب، ان سے بہت ساری احادیث آتی. تو حضرت عمرو ابن شعیب اپنے دادا سے حضرت عمرو ابن عاص سے روایت کرتے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، کہ اچھا مخلوق میں سب سے زیادہ انوکھے ایمان والا کون تمہاری نظر میں؟ تمہاری نظر میں مخلوق میں سب سے انوکھا ایمان کس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا. صحابہ کرام کی عادت تو یہی تھی کہ پہلے یہی جواب دیتے، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور واضح بتلاتے تو یہی کہا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بتاؤ تم کیا کہتے، تو کہاں قالوا الملائکۃ، کہ سب سے زیادہ انوکھا ایمان تو فرشتوں کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم، کہ وہ تو اللہ کے قریب ہیں، اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ ان کا ایمان انوکھا، اس میں تو کوئی تعجب کی بات ہے ہی نہیں. تو پھر صحابہ کرام نے عرض کیا فالنبیون، کہ اچھا سب سے انوکھا ایمان نبیوں کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما لهم لا يؤمنون والوحی ينزل علیہم، کہ بھئی ان کے پاس تو فرشتہ آتا ہے نبیوں کے پاس، وہ اللہ کو مانے، اس میں کوئی تعجب کی بات ہے ہی نہیں، وہ اللہ کا فرشتہ ان کے پاس وہی لے کر آتا ہے. پھر صحابہ کرام نے عرض کیا اچھا تو ہم کہ سب سے زیادہ انوکھا ایمان ہمارا پھر تو اللہ کے رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وما لکم لا تؤمنون، کہ تم ایمان لاؤ، اس میں کوئی انوکھی بات نہیں. وانا بین اظہرکم، کہ تمہارے درمیان اللہ کا پیغمبر ہے، تمہیں باتیں بتاتا ہے، نصیحت کرتا ہے، تمہارا کوئی شک ہو تو دور کرتا ہے، تو تمہارا ایمان لانا یہ بھی کوئی تعجب کی بات نہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں، الا ان اعجب الخلق ایمانا لقوم یکونون من بعدکم یجدون صحفا فیہا کتاب یؤمنون بما فیہا، کہ بعد میں وہ لوگ آئیں گے جنہوں نے نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ کچھ اور، لیکن وہ کتاب کو پڑھ کر ایمان لائیں، تو ان کا ایمان سب سے انوکھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد کے جو لوگ آئیں، ایک تو افضل ہونا الگ چیز، افضل ایمان تو ظاہر ہے، سب سے افضل ایمان انبیاء کا، سب سے بیسٹ. لیکن یہاں فرمایا عجیب، یونیک، کہ بھئی انہوں نے کچھ دیکھا نہیں، پھر بھی مانتے اللہ کو اور اس کے رسول کو، مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجب الایمان، کہ سب سے زیادہ تعجب ان کے ایمان کے اوپر ہونا چاہیے کہ نہ اللہ کو دیکھا نہ رسول کو دیکھا، اور پھر بھی اس کے باوجود وہ ایمان لاتے. تو فرمایا یہاں کہ یہ قرآن اثر کرتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر، انما تنذر من اتبع الذکر، کہ آپ کی نصیحت ایسے لوگوں کے اوپر اثر کرتی ہے. پہلی بات اتباع ذکر، جو قرآن کی پیروی کرے، قرآن میں جو باتیں آئیں ان کے اوپر عمل کرے. ظاہر ہے کہ ہمارے لیے ہماری زندگی کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، قانون ہے، وہ تو قرآن ہے. ایک بات. دوسری بات فرمائی وخشی الرحمن بالغیب، کہ رحمان سے ڈرے بن دیکھے، رحمان کو دیکھا نہیں اس کے باوجود اس سے ڈرے. غیب میں اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے لیکن ہماری نگاہ سے وہ نظر نہیں آتا، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری ہمیں نظر آتی ہے. تو فبشر ہو، تو فرمایا جو ایسے لوگ ہیں جو بن دیکھے رحمان کے اوپر ایمان لاتے، فبشر ہو بمغفرت، تو اب ان کو دو انعامات کا اعلان کر دو. بمغفرت، کہ اگر ان سے چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہو گئی تو اللہ معاف کر دے گا. واجر کریم، اور ان کو باعزت بدلہ دے گا. بدلہ دینا کہ بھئی ایک آدمی کو کچھ دے دیا، ایک بچہ ہے اس کو انعام دے دیا کہ بھئی لو 5 روپے، اور ایک تو اس کو کہ بھئی جلسہ کرو پھر اس کو انعام دو پھر سرٹیفکیٹ دو، تو دونوں میں فرق ہوتا ہے. تو یہاں آیا اجر کریم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو باعزت اعزاز کے ساتھ اکرام کے ساتھ ان کا اکرام کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بدلہ دیں گے. پھر آیا انا نحن نحیی الموت، یہ پہلے رکوع کی آخری آیت کہ سنو ہم
مردوں کو زندہ کریں گے. انا نحن نحیی الموت، ہم مردوں کو زندہ کریں گے. جیسے شروع میں بتایا گیا کہ اس صورت کو جو لوگ مرنے کے قریب ہوں ان کے پاس پڑھی جانی چاہیے. تو تفصیل سے تو اس کا بیان آگے آ رہا ہے، لیکن پہلا رکوع ہے وہ صورت کی تمہید ہے، انٹروڈکشن. تو یہاں اشارہ کر دیا کہ انا نحن نحیی الموت، ہم مردوں کو زندہ کریں گے. ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی زمین بالکل بنجر ہے، پھر لہلہا اٹھتی. یہ مثال دی قرآن کے اندر، اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ جس طرح ہم اس زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتے ہیں، اس طرح دوبارہ ہم تم کو بھی زندہ کریں گے. اس لیے موت کو بار بار یاد کرنے کو کہا گیا. آدمی سوتے وقت جو دعا پڑھتا ہے اس میں موت کو یاد کرتا ہے. اللہم بسمک اموت، اے اللہ میں تیرے نام پر مرتا ہوں، واحیا، اور تیرے نام پر جیتا ہوں. حالانکہ وہ مر نہیں رہا، وہ سو رہا ہے، چند گھنٹوں کے بعد اٹھے گا، لیکن اس نے موت کو یاد کیا. اٹھے تو پھر دوبارہ موت کو یاد کرو. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو موت دینے کے بعد زندہ کیا. سو گیا تھا آدمی، بالکل بے خبر تھا، میں کہاں ہوں اس کا بھی پتہ نہیں تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ دوسرا نیا دن دیا تو اللہ کا شکر ادا کرے. فرمایا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور دوبارہ زندہ ہو کر اسی کے پاس جانا ہے. تو یہاں یہی بات فرمائی کہ انا نحن نحیی الموت ونکتب ما قدموا وآثارهم، اور ہم ان کی نیکیاں لکھتے. کون سی؟ ما قدموا، ایک تو وہ جو آگے بھیجی، وآثارهم، ایک ان کے بعد جو ان کے آثار رہیں گے. دو طرح کی نیکیاں کہ انسان ابھی نیکیاں کر رہا ہے، آگے جا رہی ہیں آگے جا رہی ہیں. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، جو انہوں نے آگے بھیجی، وَآثَارَهُمْ، اور جو ان کے بعد میں رہے گی ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لکھتے. نَكْتُبُ، یہاں اس صورت کے اندر عام طور سے صیغہ جمع کا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لکھتے، ہم موت دیتے. انا نحن نحیی الموت ونکتب، ہم لکھتے ہیں. تو انسان کی زندگی کی ہر پل لکھی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ریکارڈ ہوتی ہے. وآثارہم، اور وہ چیزیں انسان دنیا سے چلا جائے اس کے بعد بھی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دنیا میں چھوڑ کر جاتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ کنواں چھوڑ کر گئے، آج بھی موجود ہے، آج بھی ان کو ثواب مل رہا ہے. اس بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جیسا کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی مر جاتا ہے تو 3 طرح کے ثواب ایسے جو اس کو مرنے کے بعد بھی پہنچتے. ایک تو یہ کہ اس نے کوئی وقف چھوڑا، کوئی کنواں بنایا، کوئی مسجد بنائی، کوئی مدرسہ بنایا، کوئی بھی نیک کام کیا. مسجد بنائی، بھائی مسجد پوری بنانا ضروری نہیں، اس میں تھوڑا سا اس نے اپنا حصہ لگایا تو وہ بھی اس میں شامل ہو. کنواں بنایا، کسی ضرورت مندوں کے لیے مسافر خانہ بنایا، یہ ساری چیزیں نیکیوں کے اندر داخل ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک کنواں، مدینہ میں پانی کی قلت، کنواں تھا، وہاں پانی بہت مہنگا ملتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پورا کنواں خرید کر وقف کر دیا. اور آج بھی وہاں کی حکومت نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نام اس طرح باقی رکھا ہے کہ آج بھی اس کنویں کا لائٹ بل آتا ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نام سے آتا ہے. تو اس طرح ان کے نام کو انہوں نے زندہ رکھا ہے. تو فرمایا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، جو نیکیاں آگے بھیجی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی لکھتے. وَآثَارَهُمْ، اور جو آثار باقی رہے، انسان تو چلا گیا، کوئی انسان دنیا سے چلا جائے پھر لوگ اس کو یاد کریں، یہ بھی ایک اچھا کام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قرآن کے اندر فرمایا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کیا اللہ میں دنیا سے چلا جاؤں تو دوسرے لوگ مجھے بھلے طریقے سے یاد کریں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، اور آج تک ان کو لوگ یاد کرتے ہیں صدیوں صدیوں کے بعد. تو انا نحن نحیی الموت ونکتب ما قدموا، ایک تو وہ نیکیاں جو پہلے بھیجی. وآثارہ، آثار کا مطلب
یا دو مطلب بیان. مفسرین نے ایک دوسرا مطلب دیا. ایک تو مطلب آثار کے آدمی چلا گیا لیکن جو چیزیں چھوڑی وہ, اور آثار کا ایک اور مطلب ہوتا ہے آثار نقش قدم, یعنی آدمی چلے تو پاؤں کا جو نشان پڑتا ہے اس کو بھی آثار کہتے ہیں عربی کے اندر. اور اس سلسلے میں ایک دلچسپ حدیث آئی ہے حضرت جریر اس سلسلے میں کہ بھئی انسان کے آثار یعنی نقش قدم, اس کے بارے میں بھی ایک حدیث آئی ہے سنن ابن ماجہ کے اندر کتاب المساجد والجماعات کے اندر آئی ہے کہ ایک قبیلہ تھا, ان کے مکانات مسجد سے دور تھے, بنو سلمہ کا قبیلہ, ان کے گھر دور تھے. اب انہوں نے چاہا مسجد نبوی کے قریب چند مکان خالی ہوئے تو انہوں نے کہا خرید لیں ہم لوگ. انہوں نے خریدنے کا ارادہ کیا. تو ظاہر ہے کہ خریدے مسجد کے قریب ہوں, مسجد کے پڑوس میں ہوں تو یہ تو ثواب کا کام اور اچھی نیت سے خرید رہے. لیکن سکے کا دوسرا رخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بتائی کہ بھئی ان کو کہو کہ تم لوگ وہیں رہو, دور رہو گے اور جتنے قدم چل کر مسجد میں آؤ گے اتنا ثواب تم کو زیادہ ملے گا. وَكَرِهَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَعْرُ الْمَدِينَةَ کہ مدینہ میں اس طرح دور کی آبادی ختم ہو جائے, یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چاہا. تو آپ نے فرمایا تم وہیں رہو اور جتنے زیادہ قدم چلو گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا. آج کل تو ہم لوگ چلنا بھی پسند نہیں کرتے, بائک 10 قدم دور ہے مسجد تو بھی بائک پر جاتے, یہ اچھی بات نہیں. پھر ڈاکٹر کہتے اب اس کے بعد پھر ورزش کرتے کہ واکنگ کرو, پہلے سے نہیں کرتے. خیر یہ تو ایک بات ہوئی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دور رہو وہیں سے چل کر مسجد میں آؤ. تو اس کو بھی مفسرین نے آثار کے اندر بیان فرمائے. اور ایک تو آثار یہ کہ آدمی دنیا سے جائے تو کوئی ایسا کام چھوڑ کر جائے. وہ حدیث میں تو 3 باتیں کہ کوئی وقف کر دیا, اب قیامت تک جب تک وہ رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا. اور اس سلسلے میں ایک اور حدیث آئی ہے من سن سنتا حسنتا, وہ بہت لمبی حدیث ہے. حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث, ایک مرتبہ ایک قبیلہ مزر کے چند لوگ آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بڑے خستہ حال, بہت زیادہ ضرورت مند, بہت زیادہ غریب, فاقہ تھا, ان کو کھایا بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا اذان دو, اذان دی, لوگ آئے, نماز پڑھائی, پھر آپ کھڑے ہوئے اور خطبہ دی, ترغیب. یہ صدقہ کرنے کے لیے ترغیب دیتے ہیں, زکوٰۃ دینے کے لیے اور للہ دینے کے لیے ترغیب دیتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ بھئی بیچارے ضرورت مند ہیں, ایسے ویسے. آپ نے وہ آیتیں پڑھی, ایک تو یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, اے انسان, تمام سارے لوگ بھائی بھائی ہیں, ایک آدم اور ایک حوا کی اولاد ہے. اگر تمہارے ضرورت مند ہے تمہیں مدد کرنی چاہیے. ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ نگرانی کر رہا ہے. پھر آپ نے وہ آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, کہ یہاں تو تم بہت زیادہ خرچ کر رہے ہو, یہ موبائل لے لو, کھلا بائک لے لو, کھلا, ارے آگے کے لیے تم نے کیا بھیجا؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, کہ آئندہ کل کے لیے بھیجو. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. یہ آیتیں آپ نے بتائی, پھر ترغیب دی کہ بھئی یہ ضرورت مند لوگ آئے, مدد کرو, مدد کرو. ان سب سے پہلے ایک آدمی کھڑا ہوا اور 1 درہم, کہ بھئی میں 1 درہم دے رہا ہوں. اب دوسرا کوئی 2 دے رہا ہوں, کسی نے 5, کسی نے یہ, کسی نے وہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمائے کہ بھئی پہلا کس نے دیا, اس نے سب کو ابھارا. اس وقت یہ آیت پڑھی کہ من سن سنتا حسنتا, کوئی ایک اچھے کام کی بنیاد ڈالی, کہ بھئی ایک ٹرسٹ بنا دیا کہ بھئی مدد کرنا ہے ضرورت مندوں کی, بیواؤں کی اور بیماروں کی. اب لوگ کر رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں, اس کو آگے بڑھایا تو زیادہ ثواب اس کو ملے گا جس نے پہلا بیج ڈالا. تو یہی فرمایا کہ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بھا, کہ اس کے بعد جتنے لوگ اس کام پر عمل کرتے رہیں گے ان کو تو ثواب ملے گا ہی, ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. حدیث میں الفاظ ہے, لیکن
سب کا ثواب کا وہ اس کے ترغیب دینے والے کو ملے گا. پھر فرمائے کہ ومن سن سنتا سیئتا، کہ کوئی برے کام کو جاری کر. اب کر رہے ہیں کہ بھئی سینما گھر بنا دیا، کوئی ایسی چیز جس میں گناہ ہے اس کی بنیاد ڈالی، اب لوگ اس کو کر رہے ہیں، تو سب سارا کا سارا وبال کرنے والوں کو تو گناہ ہوگا ہی، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی حدیث میں، اور جس نے بنیاد ڈالی اس کو سب سے زیادہ گناہ ہوگا. تو آثارہم سے مراد یہ بھی ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. پھر آیت کے اندر فرمایا کہ وَكُلَّ شَيْءٍ، ہم نے ایک واضح کتاب میں ہر چیز کا پورا احاطہ کر رکھا ہے. مبین 7 مرتبہ اس سورت کے اندر مبین آیا ہے. سورہ یاسین کے اندر یہ پہلی مرتبہ آیا. فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز انسان جو بھی کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایک بڑا فی امام مبین کے بہت بڑا ریکارڈ ہے. اس کے اندر انسان کا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے. الا لدیہ رقیب عتید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تو ہیں ہی، وہ لکھ رہے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی ریکارڈ ہوتا ہے. بھئی انسان کا بھئی سپر کمپیوٹر کے اندر ریکارڈ جیسے ہوتا ہے کہ بھئی گوگل ہے، اس میں کتنا ملین ٹریلین جی بی اس کے اندر ریکارڈ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جس کو کہا گیا امام مبین، کہ کھلا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈیٹا ریکارڈ کرنے والا. انسان نے کیا کیا؟ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. کہ دنیا میں تو چھپ کے کر لے گا کہ بھئی کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ سارا ریکارڈ ہو رہا ہے، اور قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا. حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے عام طور سے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان لینا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا سے فارغ ہوئے تو عرض کیا کہ حضور قرآن میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ اللہ تعالیٰ آسان حساب لے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس کا مطلب یہی ہے کہ بھئی جانے دو ٹھیک ہے، جانے دو. جس کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے بھئی ماں باپ دیکھتے ہیں بچے کی غلطی ٹھیک ہے چشمہ پوشی کرتے، جانے دو وہ سیکھ لے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسان حساب کا مطلب یہ چشمہ پوشی کرے گا، لیٹ گو کرے گا. لیکن آپ نے آگے فرمایا کہ اگر جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو جائے گا، ہلاک، یا دوسری حدیث میں عذب، کہ اس کو سخت عذاب ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں سب کچھ ریکارڈ ہوتا ہے، اور کل قیامت کے دن اس کا اللہ کے یہاں حساب ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم پر رحم فرما، کرم فرما، عافیت فرما، یا اللہ عافیت کا معاملہ فرما، یا اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما. یا اللہ تو زندگی کا حساب لے گا، یا اللہ مرنے کے بعد تو حساب لے گا. یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ ہمارا بھی حساب کتاب آسان کر دے. یا اللہ ہم کو مضبوط ایمان عطا فرما، وخشی الرحمن بالغیب. یا اللہ تیرا خوف عطا فرما، یا اللہ تیرا خوف ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما. یا اللہ قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آخرت کا سچا پکا نصیب یقین ہم تمام کو نصیب فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین.